اس کے دوران جو شیخ مجیب الرحمان تھے اس نے اپنا وہ 6 پوائنٹس فارمولہ پیش کیا. یہی 6 پوائنٹس فارمولہ جو ہے وہ پہلے تو نظر انداز کر دیا گیا، لیکن بعد میں پاکستانی حکومت ان کے بیس پر شیخ مجیب الرحمان کو غدار قرار دے دیا گیا، پھر ان کو جیل میں ڈال دیا گیا. تو وہ 6 پوائنٹس فارمولہ آپ کو معلوم ہے کہ اس میں کیا تھا. 6 پوائنٹس فارمولہ میں نمبر فرسٹ یہ تھا کہ پاکستان میں اس طرح وفاقی اور پارلیمانی نظام لاگو کیا جائے جس طرح لاہور کے 1940 کے قرارداد لاہور میں کہا گیا تھا، یعنی کہ دا پارلیمنٹری اینڈ فیڈرل سسٹم ان اٹس ٹرو سینس. ٹرو سینس کس طرح کہ آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کے پہلے عام انتخابات کس طرح ہوئے تھے؟ جنرل الیکشن 1970 میں نا. تو یہ تو 1966 تھا جب شیخ مجیب الرحمان 6 پوائنٹ فارمولہ پیش کر رہا تھا. تو اس نے کہا کہ یہ پاکستان میں کس طرح کی جمہوریت ہے کہ 47 سے لے کر 66 تک پاکستان میں اب تک ایک بھی جنرل الیکشن نہیں ہوا ہے. تو اس وقت تک پاکستان میں پارلیمنٹری اور جو فیڈرل سسٹم ہے وہ ٹرو سینس میں لاگو نہیں ہو سکتا جس وقت تک ڈائریکٹ الیکشن نہ ہو، جنرل الیکشن. سیکنڈ یہ تھا کہ مرکزی حکومت کے ساتھ صرف اور صرف 2 محکمے ہوں گے، خارجہ امور فارن افیئرز اینڈ ڈیفینس، اور جو تمام دیگر محکمے ہیں وہ صوبوں کو دیے جائیں گے. اٹ مینس دیٹ ہی ڈیمانڈیڈ دا پروونشل آٹونومی، صوبائی خود مختاری کا بات کر رہا تھا. تیسرا اس میں یہ تھا کہ دونوں ونگز ایسٹ اور ویسٹ پاکستان کے کرنسی الگ الگ ہوگی. اس طرح کیسا ہو سکتا ہے کہ ایک ملک کے اندر 2 کرنسیز ہو؟ تو اس نے اس کے ساتھ یہ کہا کہ اگر یہ فیزیبل نہ ہو 2 کرنسیز ہو تو پھر اس طرح ہونا چاہیے کہ کرنسی ایک ہی ہو، لیکن جو ریزرو بینک ہوتا ہے جیسا کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے، تو یہ ریزرو بینکس ایک کراچی میں ہونا چاہیے تو دوسرا ڈھاکہ میں ہونا چاہیے. تو اس نے کہا کہ ریزرو بینکس تو 2 ہونے چاہیے. نیکسٹ تھا کہ زر مبادلہ کے ذخائر فارن ایکسچینج ریزروز جو ہے یہ ایسٹ پاکستان کے جو فارن ایکسچینج ریزرو ہے ان کے لیے الگ اکاؤنٹ ہوگا، اور جو ویسٹ پاکستان کا ہے ان کے لیے الگ اکاؤنٹ ہوگا کہ جو وہاں سے یہاں وہ پیسوں کا سرمایہ کا بہاؤ ہوتا ہے کہ اسے روکا جا سکے. تو اس کے بعد اس کا نیکسٹ اسٹیپ تھا کہ جو ٹیکس ریونیو جمع کرنے کا اختیار ہے یہ مرکزی حکومت کے پاس نہیں ہوگا بلکہ یہ صوبائی حکومتوں کے پاس ہوگا، اور صوبائی حکومتوں کو ایک قانون کے ذریعے پابند کیا جائے گا کہ وہ مرکزی حکومت کا خرچہ اٹھا لے. یعنی مرکزی حکومت کا جتنا خرچہ ہے وہ صوبائی حکومتیں برداشت کریں گے. اور جو لاسٹ ون تھا 6 پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ ایسٹ اور ویسٹ پاکستان کا جو ڈیفینس ہے، تو ہم نے تو دیکھا کہ 1965 کے جنگ میں ایسٹ پاکستان کے ڈیفینس کے لیے کوئی خاطر خواہ اقدامات نہیں کیے گئے تھے. تو اس نے کہا کہ دونوں ونگز کے جدا جدا فوج ہونی چاہیے. اب یہ بات بھی ذرا کہ ایک ملک کے اندر اس طرح کیسے ہو سکتا ہے کہ 2 جدا جدا فوج ہو؟ تو پھر اس نے اس کے ساتھ بھی یہ کہا کہ اگر جدا فوج ممکن نہ ہو تو پیرا ملٹری فورس جدا ہونی چاہیے. تو پیرا ملٹری فورس تو جدا ہونے میں کوئی بات نہیں ہے، جس طرح کہ خیبر پختونخوا میں ایف سی ہے تو پنجاب میں رینجرز ہے نا، اور ایف سی اور رینجرز کیا ہے؟ پیرا ملٹری فورس. تو پیرا ملٹری فورس اگر جدا جدا ہو تو یہ تو ٹھیک ہے. تو ان کے جو شیخ مجیب الرحمان کے 6 پوائنٹس تھے اس میں دراصل اس پر غداری کا لیبل چسپا کرنے کے لیے کوئی بھی بری بات نہیں تھی. ان پر ٹھنڈے دماغ سے سوچ کرنی چاہیے تھی اور پھر ایک موضوع جواب دینی چاہیے تھی. لیکن پاکستان میں اس وقت سے لے کر اس وقت تک جو مقتدرہ ہے ان کے بیانیے کے خلاف جو بھی بات ہو ان کو فورس کے ذریعے ریجیکٹ کیا جاتا ہے.